جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے اور ابن عربی کون تھا؟ جی بھائی، یہ ابن عربی ایک صوفی آدمی تھا اور یہ ایک گمراہ قسم کا انسان تھا۔ اس نے ایسے عقائد گڑے تھے کہ جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور ان میں سے ایک مشہور جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود بھی ہے۔ یہ ابن عربی کا ہی گڑا ہوا ہے، اگرچہ ابن عربی سے پہلے یہ عقیدہ موجود تھا مختلف صورتوں میں، جیسے کہ شیخ کے حلول والا عقیدہ ہے، یا عیسائیوں جو کہ ہاں کہ وہ اپنے پیغمبروں کو اللہ کی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں، تو یہ اگرچہ مختلف صورتیں پہلے موجود تھی، لیکن ابن عربی نے آ کر کے ایک مکمل عقیدہ گڑھا کہ عقیدہ وحدت الوجود، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر بس ایک ہی وجود ہے، وحدت ہے، تمام وجودوں کی وحدت ہے، تمام جتنے بھی وجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی وجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی وجود ہے، بس اس کی شکلیں الگ ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے اور اسی کا نام عقیدہ وحدت الوجود ہے، جبکہ اس عقیدے کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام میں، قرآن اور احادیث میں اس عقیدے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، البتہ اس کے خلاف ثبوت ملتا ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود تو یہ ہے کہ اللہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی سے یہ عقیدہ حاضر ناظر کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حاضر بھی ہے، اسی سے لیتے ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 537 ہے، اس میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی تھی اور وہ بکری چرا رہی تھی، اور اس کے بکریوں میں سے ایک بکری بھیڑیا لے گیا، تو مجھے غصہ آیا، تو میں نے اس کو ایک تماچہ لگا دیا، تھپڑ لگا دیا، تو پھر مجھے افسوس ہوا، تو آپ کے پاس آئے بدلہ تاکہ اس کا بدلہ دنیا میں ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے، کہ تم اس کو آزاد کر دو، اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کا عقیدہ چیک کرنے کے لیے، اس کا ایمان چیک کرنے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا ہے کہ فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آزاد کر دے، یہ تو مومنہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں ہے، زمین پر نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کا وجود ہر جگہ نہیں ہے، تو وہ مومن ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان کی علامت بتلا رہے ہیں، اور کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی الگ تھلگ ہونے کو، کہ وہ آسمانوں میں الگ تھلگ ہے، مخلوق سے الگ ہے، جبکہ یہ جو ہیں یہ ایک ہی وجود بنا رہے ہیں، اور یہ گمراہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔